کسی شخص کا روزہ ٹوٹتا ہے تو اس کے اوپر سب سے پہلے تو قضا لازم ہے، جیسے ہی روزہ ٹوٹے گا قضا لازم ہے۔ بعض روزے دار وہ ہیں جن کے اوپر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر ایک پہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص وضو کر رہا تھا اور وضو کرتے ہوئے حلق سے پانی نیچے اتر گیا، تو اس صورت میں قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہے، اور کیونکہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں۔ تو اب کون سی صورتیں جس میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا وہ یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، روزہ توڑنے کی صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ لازم ہونے کی صورتیں۔ روزہ توڑنے پر کفارہ فقط اسی صورت میں لازم ہوگا جب یہ تمام شرائط پائی جائیں۔ یہ 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1، روزے کی نیت رات میں کی ہو۔ کب کی ہو؟ رات سے مراد یہ صبح صادق سے پہلے تک کی ہو، یہ نہیں کہ مغرب کے بعد کی ہو، عشاء کے بعد کی ہو، بلکہ صبح صادق سے پہلے نیت کر لی ہو۔ نمبر 2، روزہ توڑنے کے بعد اسی دن کوئی ایسا عذر لاحق نہ ہوا ہو جس میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس نے روزہ رکھا اور 10 بجے روزہ توڑ دیا، جان بوجھ کے روزہ توڑا، کھانا وانا کھا لیا۔ اب 11 بجے 12 بجے اسے حیض لاحق ہو گیا، حیض کی بنا پر روزہ خود بخود معاف ہو جاتا ہے، تو اب ایسا عذر لاحق ہو گیا کہ جس کی بنا پر روزہ خود ساقط ہو جاتا ہے، لہذا اس صورت میں قضا تو لازم آئے گی کیونکہ اس نے روزہ توڑا تھا، لیکن کفارہ لازم نہیں آئے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ پہلی صورت یہ تھی کہ نیت رات میں کی ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد توڑنے کے بعد کوئی ایسا عذر لاحق نہ ہوا ہو جس کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی رخصت ہوتی ہے۔ تیسری شرط دیکھیے، جان بوجھ کر اپنی مرضی سے روزہ توڑنے کا فعل کیا۔ اگر کسی نے کٹپٹی میں پسٹل رکھ دی اور کہا کہ کھاؤ، روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ لازم، کیونکہ یہاں پر وہ کھا تو رہا ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں کھا رہا، جان بوجھ کر نہیں کھا رہا، اسے مجبور کیا گیا، تو اس صورت میں کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ نمبر 4، کسی پسندیدہ چیز سے حصول لذت کے لیے روزہ توڑا ہو، یعنی جنایت یعنی جرم کامل ہو۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے اگر مٹی کھا کے روزہ توڑا، کیا کھا کے؟ مٹی کھائی، یا کوئی ایسی چیز کھائی کہ جو لذت نہیں دیتی ہے، یا جسے غذا کے لیے یا دوا کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، ایسی چیز کو کھایا ہو، تو اس سے قضا تو لازم آ جائے گی، روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ لازم۔ تو اگر کسی نے مثال کے طور پر روزہ رکھ لیا تھا اور اس کا پورا ہوا، چلو یار تھوڑی سی مٹی کھا لیتا ہوں آج، مٹی کھا لی، روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ منافذ بدن سے شے داخل بدن ہو گئی، لیکن کفارہ لازم آئے گا نہیں۔ کیوں لازم نہیں آئے گا؟ کیونکہ لذت کامل نہیں۔ کفارہ اسی صورت میں لازم آتا ہے کہ جب لذت کامل ہو، جب لذت عروج پر ہو۔ اس لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی شخص نے اپنے اوپر غسل فرض کیا، ٹھیک ہے، قضا لازم آتی ہے، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ ہاں اگر اس نے کسی عورت کے ساتھ جماع کیا، عورت کے ساتھ قربت کی اور جماع کے محل میں قربت کی، تو اس صورت میں لذت چونکہ کامل ہوتی ہے، اس لیے کفارہ لازم آئے گا۔ ارے یہ بات سمجھ میں؟ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اور اگر کسی نے ویسے ہی غسل فرض کیا اپنے اوپر تو فقط قضا تو لازم آئے گی کیونکہ روزہ اس نے توڑا اور توبہ بھی کرنی چاہیے اس میں، لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ نمبر 1، غلام آزاد کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، لگاتار 60 روزے رکھنا۔ پہلی فرصت میں تو 60 روزے رکھنے ہوں گے، لیکن اگر کوئی شخص قادر نہ ہو، جیسے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک اعرابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ حضور نے استفسار کیا کیا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے روزے کی حالت میں قربت کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کفارات کرو۔ اس نے پوچھا کیا؟ فرمایا تحریر رقبہ، غلام آزاد کرو۔ کہا یا رسول اللہ غلام تو نہیں ہے۔ فرمایا پھر 60 روزے رکھو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ 60 روزے میں کیسے رکھوں گا، مجھ سے تو ایک روزہ نہیں برداشت ہوا، 60 روزے رکھنے کی میں اپنے اندر قوت نہیں پاتا، نہیں وہ غریب تھے وہ بہت زیادہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا پھر صدقہ دو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔
تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مدینے کا سب سے بڑا بھکاری بھی میں ہی ہوں، سب سے بڑا مسکین بھی میں ہی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اس حدیث میں دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد حضور کی بارگاہ میں کھجور کا ٹوکرا لایا گیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا این السائل، وہ سوالی کہاں ہے جو سوال کر رہا تھا؟ تو وہ اعرابی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ حاضر ہو گئے۔ عرض کیا رسول اللہ انا حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھجوریں لے جاؤ اور مدینے کے فقراء میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا سب سے بڑا بھکاری بھی میں ہی ہوں۔ آپ دیکھ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کتنی شفیق بارگاہ ہے کہ وہاں پر آنے والے سائلین یہ نہیں ڈرتے میں آئے کانپتے میں آئے۔ حضور نے اتنا اعتماد اپنے صحابہ کو فراہم کیا تھا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اعتماد نہیں فراہم کرتے، جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنا جو ہے نا وہ روب اور دبدبہ زیادہ قائم کرتے ہیں، اعتماد فراہم نہیں کرتے۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے، یہ مدارس میں بھی ہوتا ہے، یہ اسکولز کالجز میں بھی ہوتا ہے، یونیورسٹیز میں بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو درس نظامی کے مدارس ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتا ہے، اور حفظ کے مدارس ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتا ہے، کثرت سے ہوتا ہے۔ بچہ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا اپنے دل کی بات استاد کے سامنے، اتنا زیادہ ایک کمیونیکیشن گیپ جو ہے نا استاد اور طالب علم کے درمیان قائم ہوتا ہے کہ بچہ بری حرکات چھپتے چھپتے کرتا ہے، اپنے استاد سے شیئر نہیں کر سکتا کچھ بھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ یہ کھجوریں لے جاؤ مدینے کے بھکاریوں میں بانٹ دو۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا کوئی بھکاری نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی تو راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ حالانکہ آپ اتنا زیادہ ہنستے نہیں تھے، صرف مسکراتے تھے، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فرحت محسوس ہوئی اس سائل کی بات پر کہ نہ اس نے غلام آزاد کرنا ہے، نہ اس نے 60 روزے رکھنے، نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اب جب میں نے اس کے کفارہ ادا کرنے کے لیے اسے کھجورے دے رہا ہوں، جاؤ بھکاریوں میں بانٹ دو، تو کہہ رہا سب سے بڑا بھکاری میں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمال اختیار کو ظاہر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختار مطلق بنایا تھا، اختیار دیا تھا، جسے جو چاہیں عطا کر دے، جسے جنت چاہیں عطا کر دے، دنیاوی نعمتوں سے جسے جو چاہیں نعمت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا خود کھا، اپنے بیوی بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں غلطی کر کے آیا، قصور کر کے آیا، روزہ توڑ کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو دیکھیں کہ اسے ہی عطا فرمانے جا اپنے بیوی بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ لیکن یہ فقط اس کے لیے حکم تھا، دوسرے لوگوں کے لیے حکم نہیں، اس کا خاصہ تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ کوئی اگر قادر ہو تو 60 روزے رکھے گا، کیا کرے گا؟ اور 60 روزے بھی مستقل رکھے گا، درمیان میں ایک روزہ بھی چھوڑا پھر 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور وہ ایسے ایام کا انتخاب کرے کہ درمیان میں ممنوع ایام نہ آئے، بقرعید سے پہلے شروع نہ کرے، درمیان میں بقرعید آ جائے گی، روزے رکھنا منع ہوتے ہیں۔ ایسے ایام 2 ماہ کا انتخاب کر لے جس میں تسلسل سے وہ روزے رکھ لے، اور اگر واقعی کوئی کسی بیماری کا شکار ہو، نہ رکھ سکتا ہو، تو پھر وہ مالی کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ نوٹ آخری میں دیکھیں، اگر 1 سے زائد روزوں کا کفارہ دینا ہو تو فقط ایک کفارہ ہی سب کے لیے کافی ہے، بشرط یہ کہ کفارہ روزہ توڑنے کے بعد ادا کیا ہو۔ لیکن یہ مسئلہ یہ بتا رہے ہیں آپ کو، جیسے کسی نے مثال کے طور پر ایک ہی رمضان میں 2-3 روزے توڑ دیے، پہلے رمضان کو بھی روزہ توڑ دیا، تیسرے رمضان کو بھی روزہ توڑ دیا، 5ویں کو بھی توڑ دیا، اب رمضان کے بعد اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے تو 3 روزے اس نے توڑے تھے تو 3 کفارے لازم نہیں ہوں گے، بلکہ ایک ہی کفارہ تینوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے ایسا کیا کہ اس رمضان میں روزہ توڑا، پھر درمیان میں روزہ جو ہے وہ رکھ لیا، تو درمیان میں کفارہ ادا کر دیا، پھر دوبارہ اس نے روزہ توڑا، اور وہ دوسرا جو بعد میں روزہ ہے اس کا کفارہ تو بعد میں ہی ادا کرنا ہوگا، اس کا کفارہ جو ہے وہ اس طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کفارہ صرف رمضان المبارک کا روزہ توڑنے پر لازم ہوتا ہے۔ اگر کسی نے نفلی روزہ توڑا، نظر معین وغیرہ رکھ لی تھی، نظر کا روزہ توڑ دیا، یا اور کوئی وہ نفلی روزے رکھ رہا تھا، شوال کے 6 روزے ہیں یا عاشورہ وغیرہ کا روزہ ہے، تو اس میں اگر اس نے جان بوجھ کے بھی کامل طور پر جنایت کے ساتھ روزہ توڑا تب بھی کفارہ لازم نہیں آئے گا،
یہ صرف اور صرف رمضان ہی کا روزہ ہے جس کو توڑنے پر کفارہ لازم آتا ہے، اس کے علاوہ پر کفارہ لازم نہیں آتا۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو کر لیں جلدی سے۔ جی گناہگار ہو گیا، ہاں کفارہ لازم نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص روزہ رکھتا ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر قضا لازم ہے، کیونکہ اس نے روزہ توڑ کے اس کی بے حرمتی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، روزہ چھوڑ کر بے حرمتی کرا، اس کے لیے الگ سزا بیان کی گئی، لیکن روزہ توڑنے والا جان بوجھ کے روزہ توڑ رہا ہو قصدن، تو وہ پھر روزے کی بہت زیادہ بے حرمتی پر دلالت کرتا ہے، تو پھر اس کے اوپر کفارہ شریعت نے لازم کیا۔ باقی اس کی جو روزہ نہ رکھے اس پہ کفارہ لازم نہیں، صرف قضا ہے۔